معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور و دراز سے آئے ہوئے پیارے نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر اس نبی کی بارگاہ بے کش پناہ میں، جس نبی کا بارگاہ یہی وہ بارگاہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نبی کا چوکھٹ یہی وہ چوکھٹ ہے، جس نبی کا آستانہ یہی وہ آستانہ عالیہ ہے، سبحان اللہ، جہاں ہر ساحلوں کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو سوا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کا دربار یہی وہ دربار ہے کہ جہاں کوئی بھکاری بن کر آیا تو دین و دنیا کا تاجدار بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے دربار میں اگر کوئی ذرہ آیا تو آفتاب بن گیا، سبحان اللہ، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، سقی تھا تو سعید بن گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا۔ نبی کے دربار میں اگر کوئی قطرہ بن کر آیا تو دریا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، سبحان اللہ، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عثمان آئے تو ذو النورین جامع القرآن بن گئے، سبحان اللہ، علی آئے تو شیر خدا حیدر قرار بن گئے۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ الرحمت و رضوان اس منظر کے پیش نظر ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی کے دربار کا حال دیکھ کر، آپ کے آستانے کا حال دیکھ کر، آپ کی چوکھٹ کا حال دیکھ کر امام اہل سنت پکار اٹھے ہند کی سرزمین سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، بے شک سبحان اللہ، اور اے دنیا والوں، با خدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بست راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم بازکر تو دوست دارت۔ میرا آج کا جو موضوع ہے تربیت اولاد اور تعلیم نسواں اور مسلم بچیوں کی ناجائز شادیاں۔
3 ٹاپک ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے حد میں رہ کر مجھ اس ناچز کے ذہن میں جو کچھ ہے آپ حضرات کے ذہن کی گوشہ گزار کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو قریب کر لیں اور بڑی سنجیدگی سے گفتگو سماعت کریں. خلاق کائنات قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی ہے، 28ویں پاری کی آیت کریمہ ہے. مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی یہ آیت کریمہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ہم بندوں سے یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اے مومنو، تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. حضرات ہمیں بھی بچنا ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے نارے جہنم سے. اولاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نعمت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو اس سے جا کر کے اس کا ذکر کیجئے جس کے پاس اولاد نہیں. بہت بڑی نعمت ہے. اب چاہے اولاد میں بیٹا ہو یا بیٹی، پھر بیٹا بیٹی کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے. ایک بہت بڑی رب کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر اولاد نہ ہو تو زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، گھر سونا ہو جاتا ہے، آنگن خالی ہو جاتا ہے. اولاد دلوں کا چین، سبحان اللہ. قلب کا سکون، آنکھوں کی نور، جو آپ کہہ لیجئے، یہ ایک ایسی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے ہم بندوں کو. پروردگار عالم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ نارے جہنم سے. عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں اس وقت میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اکثر لوگ ہمارے ہی قوم کے زیادہ تر اپنی اولادوں کو لے کر پریشان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی. وہ باپ خون کا آنسو روتا ہے جب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنی اولاد کو بگڑتے ہوئے دیکھتا. ہر چند کہ اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو اگر جان لے اور سمجھ لے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اسلام کے اندر ہر پہلو کا علاج ہے. آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کس انداز سے کرنا ہے، ان کو کون سا رزق کھلانا ہے، ایک ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی اولاد کے لیے، یہ تمام تر چیزیں آپ کو کہیں نہیں بلکہ مذہب اسلام کے اندر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ بچے بڑے ہو جائیں گے،
تب جا کے ان کی اصلاح کر دیں گے. ابھی چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اتنا لاڈ اور محبت کرتے ہیں کہ وہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے اور ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. ہر چند کے یہ سبب نہ چائلڈ سائیکولوجی کا ہے، نہ ہی کونین کے والی کا فرمان ہے، اور نہ ہی خلاق کائنات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کب سے اور کہاں سے ہونا چاہیے؟ اکابرین کرام بزرگان دین نے اور مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی تربیت جب مائیں امید سے ہو اسی وقت سے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. جب مائیں امید سے ہو اسی وقت سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب 4 مہینہ گزر جاتا ہے تو بچوں ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر سننے کی طاقت اور قوت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت بچہ سب سے زیادہ اگر کوئی آواز کو محسوس کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ اپنی ماں کی دل کی دھڑکن، اسی وقت سے اس کی پرورش کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اب کیسے آغاز کرنا چاہیے؟ کس انداز سے آغاز کرنا چاہیے؟ اس وقت چاہیے کہ جو ماں امید سے ہو وہ عبادت، ریاضت، حمد و ثنا، ذکر و اذکار کثرت سے کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھوٹ، چغلی، غیبت سے پرہیز کریں. ٹی وی، سیریل، سنیما، بری چیزوں سے، برے خیالات سے اجتناب کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب مائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد کی پرورش ماں کے پیٹ کے اندر سے کس انداز سے ہوا کرتی ہے. حضرت بہاءالحق زکریا، حضرت قطب الحق والدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ سبحان الرضوان اللہ. کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، بسم اللہ خوانی کے لیے حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان تشریف لائے. سبحان اللہ. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے تھوڑی دیر رک جائیے، صوفی حمید الدین ناگوری ناگور شریف سے بھی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاضی صاحب ناگور شریف سے تشریف لائے. سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا قاضی صاحب آپ اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرا دیجیے. حضور بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان کی. قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتا چلا گیا، 15ویں پارے تک پڑھ کر سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ حیرت میں پڑ گئے. صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمۃ الرضوان کہنے لگے بابو تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حالانکہ پہلا سبق تھا، بسم اللہ خوانی کی محفل تھی. عموماً ہم اور آپ جب بچوں کی بسم اللہ خوانی کی محفل کراتے ہیں تو وہ مشکل سے اسے الف ب پڑھایا جاتا ہے. یہ حضور بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان 15 پارے تک پڑھ کر سنا دیے. صوفی صاحب کہنے لگے بیٹا تم نے یہ کہاں سے یاد کیا؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے حضور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کیا سبحان ہے. اللہ. میں جب ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، میں اندر یاد کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہی ملتا جلتا حضور محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر حضور سرکار غوث پاک کا بھی واقعہ ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بچوں کی پرورش کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی اس انداز سے کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مائیں نیک ہو تو بچہ نیک ہوتا ہے.
مزاج میں شگفتگی پیدا ہوتا ہے، خوش مزاج اور خوش اخلاق بچپن ہی سے وہ بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، جب بچے کی ولادت ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک مگر جب بات آئی تو میں اپنی بات پوری کر دوں۔ بیٹی خصوصی رب کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس گھر میں بیٹی دیتا ہے بے شک اپنے دو نورانی فرشتے سب سے پہلے اس گھر میں بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتے جاؤ، میں اس گھر میں بیٹی دے رہا ہوں، دیکھو اگر کوئی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کر دو، دیکھو اگر کوئی بلا میں پھنسا ہو تو اس بلا کو دور کر دیا جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ گویا بیٹی ابھی گھر میں آئی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے رب کے فرشتے آ کر کے اس بیٹی کے گھر سے مصیبتوں کو دور کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شب و روز اس گھر میں 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ جس گھر میں بیٹی کی پرورش ہوتی ہے، اور ماں باپ کے نامۂ اعمال میں ہر ایک رات اور دن کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو باپ جو ماں بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، یہ مقام ہے بچیوں کا، اور آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اگر ہاسپٹل سے فون آیا بیٹی ہوئی ہے تو چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ مسلمانوں، یہ ایک رب کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے، یہ نعمت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو اس کی پرورش کرنا جانتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ یہ خصوصی نعمت اسی کو عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں بیٹیاں پرورش پا رہی ہے، اس گھر کو روزانہ اللہ کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیدار کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، بچیاں جس گھر میں پل رہی ہے وہ گھر ہمیشہ بارونق ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت و انوار کی بارش برسا کرتی ہے، اور اس باپ کی کمائی میں ایسی برکتیں ہوتی ہے جس کا اندازہ وہ لگا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس بیٹی کی آنے کی صدقے توسل سے اللہ بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا جو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ اسلام نے بچیوں کا مقام اتنا بلند و بالا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے بے شک بچیوں کو مقام ملا، مرتبہ ملا، شان و شوکت ملی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ بچہ 1 سال تک روئے گا یا بچی روئے گی، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے 4 مہینہ جب بچہ روتا ہے، وہ اپنے رونے کی آواز میں لا الہ الا اللہ کا رب کی بارگاہ میں ذکر سبحان کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ماں باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے رونے کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا ہے، اور اللہ کو اپنی تسبیح رات کی تاریکی میں زیادہ پسند ہے۔ اس لیے پہلے 4 مہینہ بچہ ہو یا بچی ہو، وہ رات میں جاگ کر کے زیادہ روتے ہیں۔ اس کا اندازہ لگائیے، نوٹ کیجیے۔ پھر 4 مہینے سے لے کر 8 مہینے تک بچہ ہو یا بچی ہو، جب روتا ہو یا روتی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بچہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے اپنے رونے کی آواز میں۔ اب یہ 4 مہینہ 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے تک رات و دن ملا کر بچہ روتا ہے،
اس سے یہ پتا چلا کہ درود پاک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نبی پر، بچہ کبھی بھی رونے کی شکل میں مصطفیٰ پر درود پاک سبحان پڑھتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کے 8 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک بچہ جب روتا ہے تو رونے کی آواز میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی، برکت کی، عمر دراز کی دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے 1 سال تک اگر بچہ یا بچی روئے تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ وہ پہلے 4 مہینے میں رب کے تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اس کے بعد والے 4 مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اس کے بعد والے 4 مہینے میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا عمدہ نام رکھا جائے، اور جب 7 دن گزر جائے تو سر کے بال نکال لیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو تو ان کے نام کا عقیقہ کر لیں، رشتہ داروں کو بلا لیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اللہ نے نعمت دی، دولت دی۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اب اس کی پرورش کا آغاز شروع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا بن چکا ہوتا ہے؟ جب بچہ 10-12 سال کا یا بچی 10-12 سال کی ہو جائے تب ہم اس کو تعلیم و تربیت دیں گے، حتیٰ کہ بچہ بچی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ پھر پوری زندگی بھر خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ اگر ہماری سوچ ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ ہماری خیم خیالیاں ہیں۔ چائلڈ سائیکولوجی کہتے ہیں کہ بچہ 1 سال سے لے کے 2 سال کے بیچ میں ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ بچہ 1 سال تک ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے وہ کسی کے گود میں بھی آسانی سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ 1 سال کروس کر جاتا ہے ان کی نگاہیں پہچاننے لگتا ہے، اب وہ ہر کسی کے گود میں جانا پسند نہیں کرتا، جن کے وہ بار بار دیکھ چکا ہوتا ہے اسی کے گود میں جانا پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں ان بچوں کے سامنے نہ آواز سے کلام کیا جائے، نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ پھر چائلڈ سائیکولوجی کہتے ہیں کہ 2 سال سے 4 سال کے بیچ تک بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن اس وقت بلڈ ہوتا ہے، کھلتا ہے، ان کے زبان پر طرح طرح کے سوالات ابھر آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر کے ماں باپ کو جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں انہیں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ماں باپ کو چاہیے کہ ہم بچوں کی طرف بھرپور توجہ دیں، وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا سوال کر رہا ہے، وہ ہم سے کیا سیکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت ہم جو بچے کو سکھا دیں گے وہ اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ جائے گی مرنے کے بستر تک وہ بات ان کو یاد رہے گی۔ بے شک۔ اور اس وقت بچہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے آپ کے ہمارے گھر میں جب بچے پروان چڑھتے ہیں 2.5-3 سال کے ہوتے ہیں، جب باپ یا ماں مصلی بچھاتی ہے تو وہ بھی قریب میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب والد صاحب ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ بھی باندھنے کی کوشش کرتا ہے، جب ماں سجدے میں جاتی ہے وہ بھی جانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت بچہ نقل کرتا ہے۔ تو اس وقت ماں باپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عادات کو، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، کیونکہ بچہ اس وقت دیکھ کر سیکھتا ہے ماں باپ۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 4 سال سے 7 سال کا ہو جائے اس وقت ہمیں ان کو اچھی باتیں بتانی ہیں،
سب سے پہلے تو ان کے دل و دماغ پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتانا. اور اس وقت بچے جو ہیں نا عجیب و غریب والی بات بے حد پسند کرتے ہیں. آسمانوں کا ذکر کریں، زمین کا ذکر کریں، پہاڑوں کا ذکر کریں، چاند ستاروں کا ذکر کریں. بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے. نہیں تو آپ آزما کر دیکھیے تو اس وقت ہمیں بچوں کو کیا تعلیم دینا ہے. بیٹا یہ چاند جو آپ دیکھ رہے ہو نا، ہم جس نبی کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایک زمانہ تھا کہ مصطفیٰ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک وقت ایسا تھا کہ نبی کے اشارے سے سورج پلٹ آیا تھا. سبحان اللہ. یہ پہاڑ، یہ اشجار، یہ کنکریاں، یہ پتھر مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر درود پاک پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ چیزیں جب ہم بچوں کو اس عمر میں بتائیں گے، وہ اپنے ذہن میں بٹھائے گا. وہ یہ بتانے کا مقصد اور منشا یہ ہوگا کہ ہم اس ننھے سے بچے کے دل و دماغ میں عشق نبی کا چراغ جلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ ان کے دل و دماغ میں اتار رہے ہیں اور انہیں یہ بتائیں کہ نبی کی محبت ہی سب کچھ ہے. اے میرے بیٹے، آج ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی محبت کے صدقے توسل سے تو آپ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کیجئے. آپ مصطفیٰ سے محبت کیجئے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیجئے. مصطفیٰ جان رحمت کی چھوٹی چھوٹی سنتیں بچوں کو سکھائیے اور بتائیے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ننھا سا بچہ ہے. نبی سے محبت کی جب بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے. زمانہ جاہلیت کی بات ہے. راستے میں بنو قیس کے لوگوں نے قافلے کے اوپر حملہ کیا اور زید بن حارثہ کو مکے کی بازار میں لا کر کے بیچ دیا. یہ ننھا سا زید تھا، چھوٹا سا تھا، معصوم سا تھا. اب ان کی والدہ اور ان کے والد بے حد پریشان ہوئے. بھئی اولاد ہوتا ہے، غائب ہو جائے، ڈاکو اٹھا لے جائے، ماں باپ پریشان ہوں گے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے بیٹے کی غم میں اشعار پڑھتے رہتے تھے. ہر کسی سے پوچھتے رہتے تھے، آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا ہے. گویا کہ ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتا تھا. اب مکے کی بازار میں زید بن حارثہ بیچ دیا گیا غلام بنا کر. اس کو حکیم بن حزام نے خریدا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور، یہ ننھا سا غلام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے. ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آج سے یہ آپ کا غلام ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو قبول کر لیتے ہیں. زید بن حارثہ کے گاؤں کے لوگ حج کے لیے آئے. خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر، صفا و مروہ کے سعی سے فارغ ہو کر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جہاں پر تھے، جب اس طرف آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چند بچے زید بن حارثہ کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں. زید بن حارثہ کے گاؤں کے لوگ حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر کے پہچان گئے. کہنے لگے، اے زید تم ہمیں پہچانتے ہو؟ زید کہنے لگا، ہاں آپ میرے گاؤں کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں. کہنے لگے، زید تمہارے والد بہت رو رہے ہیں تمہارے لیے، تمہاری والدہ بہت رو رہی ہے. یہاں کیسے ہو، کیسے آنا ہوا؟ یہ کون بچے ہیں؟ کس کے گھر میں ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ کیا پیتے ہو؟ زید بن حارثہ اپنے گاؤں کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگے، میں یہاں ایسے شخص کے گھر میں غلام ہوں جن کے بارگاہ میں، جن کے در پر، جن کے چوکھٹ میں بڑے بڑے سرداران عرب سرخم کرتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں پر ایسے شخص کے گھر کا غلام ہوں جن کو لوگ یہاں صادق کر کے کہتے ہیں، امین
کر کے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ کہ گاؤں کے قبیلے کے لوگ چلے گئے اور ان کے والد کو جا کر کے بتا دیا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کا پتہ لایا ہے، وہ مکے میں ایسے ایک شخص کے گھر کا غلام بنا ہوا ہے جو وہاں پر اس کو لوگ امین کر کے کہتے ہیں، صادق کر کے کہتے ہیں، اور مکے کے بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ جو ہی سنا آپ کے والد اور آپ کے چچا فوراً فدیے کی رقم لے کر مکہ المکرمہ پہنچ گئے، نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ ذان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم نے سنا ہے کہ آپ یتیموں پر رحم کرتے ہیں، بیواؤں پر رحم کرتے ہیں، مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، آپ غریبوں پر رحم کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے در سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ کے در سے جو ہے ہر سوالی کی فریاد کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہم ایک آرزو لے کر آئے ہیں، ایک تمنا لے کر آئے ہیں، ایک جو ہے سوال لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ننھا سا غلام ہے اس کا نام زید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں حضور ایسا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، میرا ایک ہی لوتا بیٹا ہے، قافلے والوں نے اسے یعنی لوٹ لیا تھا، قافلے والوں نے اسے جو ہے حملہ کر کے مکے کی بازار میں لا کر کے بیچ دیا تھا، ایسا ہے ہم نے ان کے فدیے کا رقم بھی لایا ہے، آپ یہ رقم لے لیجئے، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے میں زید بن حارثہ کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ اسے لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی فدیے کی رقم نہیں چاہیے، اور اگر وہ جانا نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں زید یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ زید کہنے لگے حضور ان میں سے ایک میرے والد ہیں، ایک میرے چچا ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زید ایسا ہے تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جاؤ تم چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے اس کلام کو سن کر والد کے قریب پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ابا جان آپ میرے والد ہو، آپ میرے چچا ہو، آپ کی محبت میرے دل میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس چلا جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ والدہ کے پاس چلا جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا وطن چلا جاؤں، میں اپنا گاؤں چلا جاؤں، میں اپنے دوستوں کے پاس چلا جاؤں، مگر اے میرے والد سن لیجئے میں جس شخص کا غلام بنا ہوا ہوں میں نے اس کی بارگاہ سے ایسی محبتیں پائی ہے، میں نے اس کے در سے ایسی محبتیں پائی ہے جو آپ کی محبت اور والدہ کی محبت بھی ان کی محبت کے سامنے قربان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں بیٹا کیسی بات کر رہے ہو، یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، میں تمہارا والد ہوں، تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، آزادی کی زندگی دلانے کے لیے آیا ہوں۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں ابا حضور آزادی کی زندگی ہزاروں اس غلامی کی زندگی کے اوپر قربان ہے، میں نہیں جا سکتا، میں اس نبی کون و مکان کے در سے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان فاضل جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کہہ دیے اپنے والد کو اور اپنے چچا کو، مصطفیٰ جان رحمت وہیں پر کھڑے تھے اور اپنے گود میں اٹھا لیے اور کہتے ہیں اے زید آج سے تم میرا بیٹا ہو، آج سے تم میرا غلام نہیں ہو، آج سے تم میرا بیٹا ہو۔ اس منظر کو امام احمد رضا خان اس انداز میں پیش کرتے ہیں تیرے قدموں میں پلے جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں پلے جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ننھی سی عمر میں اس طریقے سے درس دیا کریں کہ نبی سے اس طریقے سے وہ محبت کریں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو بتا کر ہم ان کے دل میں عشق نبی کا چراغ روشن کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں سے بے پناہ محبت کریں۔
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گود میں لیتے تھے، کھلاتے تھے، چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسنین کریمین کے ساتھ کبھی کبھی کھیل لیا بھی کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت کرنی چاہیے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. سجدے کی حالت میں امام حسین آپ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے. سبحان اللہ. کتنی محبت ہے اپنے نواسے سے. حتیٰ کہ صحابہ کرام سوچیں کہ شاید نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے سجدہ آپ نے لمبا کر دی. جب آپ سجدے سے سر اٹھائے، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے کہا حضور سجدہ لمبا کیوں ہوا؟ میرے آقا صحابہ کرام سے کہتے ہیں میرے پیٹھ پر امام حسین سوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی محبت اپنے نواسوں سے آپ کیا کرتے تھے. اور جب حلال روزی کھلانے کی باری آئی، ممبر رسول پر مسجد نبوی کے اندر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام میں. غالباً امام حسین یا امام حسن اپنے کمرے سے نکل کر، بچپن کا عالم ہے، آتے ہیں اور آنے کے بعد کھجور کا صدقے کا کھجور کا ڈھیر لگا ہوتا ہے ایک کونے میں، وہاں پر آ کر حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن آ کر کے کچھ چند کھجوریں اپنے ہاتھ میں لے لیتے. منہ کے اندر لے جانے ہی والے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر فوراً اپنے نواسے کے قریب پہنچتے اور کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بے شک. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال کما کر کے کھلائیں. یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. بچے آج ہمارے معاشرے کے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت نہیں کر پا رہے. کاش کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے ہمکنار ہوئے ہوتے، ہماری بچیاں دینی تعلیم سے ہمکنار ہوئی ہوتی، تو آج وہ ماں باپ کا وفادار ہوئے ہوتے، ماں باپ کا فرما بردار ہوئے ہوتے. عزیزان ملت اسلامیہ، بچے جب دھیرے دھیرے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کے ان کی اصلاح کر دیں گے اور ان کو تعلیم دے دیں گے اور ان کو جو ہے ہم اپنا پیغام بتا دیں گے، ہر چند کہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے. اس وقت ہمارے ہاتھوں سے ہمارا بچہ نکل چکا ہوتا ہے، پھر وہ ہماری باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بچوں کو کہہ کر کے یا اسے جو ہے ہم کہہ کر کے ہم اسے کچھ راہ راست پر لانا چاہیں تو ایسا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. ہمیں کر کے دکھانا ہوگا، بے شک. تب جا کر کے ہمارے بچے ہمارے نقش قدم پر چل کر راہ راست پر آئیں گے. آپ اگر اپنے بیٹے سے کہیں گے بیٹا تو سگریٹ مت پی، بیڑی مت پی، کھینی مت کھا، غلط لوگوں کا سنگت اختیار مت کر، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا کہنا مان لے گا؟ کبھی نہیں. اگر ہمارے اندر وہ عادتیں ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ان عادتوں سے دور ہونا پڑے گا. اگر ہم اپنے بچوں سے کہیں گے بیٹا موبائل مت دیکھ، ٹی وی مت دیکھ، اور ہم خود دیکھ رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے کہیں گے بیٹا تو نماز پڑھ، اور ہم خود نماز نہ پڑھیں، یہ ناممکن ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود ان تمام تر چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے بچے خود بخود عمل پیرا ہو جائیں. آپ اگر کہیں گے کہ آپ کی بیٹی حجاب کر لے 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد یا شادی کے بعد، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی بات مان لے الا ماشاءاللہ. یہ بچپن ہی سے ہمیں اور آپ کو حجاب کی عادت ڈلوانی پڑے گی.
عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمیں ایسے خبر سننے کو ملتی ہے اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ فلاں شہر میں، فلاں اسٹیٹ میں ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ ان کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، قوم کے رہبر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے وہی ہم پائیں گے، جو ہم سکھائیں گے وہی وہ سیکھیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ پہلے ہم ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آج ہماری قوم کی بچیاں یہ تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر، قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے شادی کر رہی ہے، دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر رہی ہے۔ نہ اس نے اپنے آپ کو سمجھی ہے، نہ وہ یعنی اسلام کے قوانین کو سمجھی ہے، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھ پائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس بچی کے دل میں خوف خدا موجود ہو، جس بچی کے اندر جس بچی کے اندر اسلام کے احکامات موجود ہو، جس بچی کے اندر حیائے فاطمہ کی ہلکی سی بو موجود ہو، وہ کبھی اس طریقے سے قدم نہیں اٹھائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ہمکنار کریں۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم دلانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اسی طریقے سے دینی تعلیم دلانے کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمکنار کر دیں، اللہ رب العزت کے فرامین سے ہمکنار کر دیں، اور جو صحابہ کے جو صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم اپنی بچیوں کو آشنا کر دیں، تاکہ وہ بچیاں جب ہمارے گھر میں پروان چڑھے گی اور ایک دن ہمارے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر اور اپنے سسرال کو جائے گی تو یہاں بھی رہے گی تو حیائے فاطمہ کا لباس اوڑھ کر رہے گی، اور جب اپنے سسرال کو جائے گی تو وہاں بھی حیائے فاطمہ کو اپنے دامن سے سمٹ کر رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کے تعلق سے ہم نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اسے سماعت کر لیں، کہ ہمیں اور آپ کو بچوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 1، بچوں کے لیے سب سے بڑا جو آج کے تاریخ میں دشمن ہے وہ موبائل ہے اور ٹی وی ہے۔ موبائل اور ٹی وی سب سے بڑا بچوں کا دشمن ہے، اور جو ہم آسانی سے نکال کر انہیں دے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر روتا ہے یا روتی ہے، رونے دیا جائے، وہ چپ ہو جائے گا، چپ ہو جائے گی، مگر یہ عادت آپ نہ بنائیے۔ یہی عادت جو ہے، ایک دن آپ کا بچہ، آپ کی بچی، ہمارا بچہ، ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا۔ یہ زہر قاتل ہے بچوں کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل اور ٹی وی سے دور رکھیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں اور بچوں کو منع کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو اس پر عمل پیرا ہوگا۔ گھر کے بڑے لوگوں کو اس میدانی عمل میں اترنا ہوگا، پھر بچے خود بخود عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نمبر 2، بچوں کے سامنے کبھی بھی والدین جھوٹ نہ بولیں، کسی بھی معاملات کو لے کر بچوں کے سامنے، کیونکہ وہ بچے ہیں، معصوم ہیں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں، والدہ جھوٹ بولتی ہے، تو پھر یہ عادت ان کے اندر پڑ جائے گی، پھر وہ آگے چل کے آپ کو ہی جھوٹی باتیں بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی ہر ایک قول و فعل کو نوٹ کرتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں، ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، ماں کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان کے والد کا احترام کرے۔
ماں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان کے باپ کا احترام کرے، تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بچپن ہی سے بیٹھ جائے کہ یہ میرے والد ہیں، میری والدہ احترام کرتی ہے تو مجھے بھی احترام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ماں کا بہت بڑا اس پہ ہوتا ہے۔ ماں ہی اگر احترام نہ کرے، ماں ہی اگر اپنے شوہر کا احترام نہ کرے اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو پھر دھیرے دھیرے اس بچے کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتا ہے کہ میری ماں ہی تو میرے والد کا احترام نہیں کرتی ہے، تو پھر ہم کہاں سے احترام کریں گے؟ اور والد کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی ماں کا بھرپور خیال رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ ہی امید لگائے رکھیں، والد کو بھی چاہیے کہ وہ بھرپور اپنے بچوں کی ماں کا، اپنی بیوی کا خیال رکھے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اور والدہ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان کے والد کا احترام کرے۔ نمبر 4، بچوں کو خوش رکھیں۔ آپ ٹینشن میں ہیں، آپ جو ہیں کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، بلا میں پھنسے ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، وہ آپ اپنے تک محدود رکھیں، چھوٹے بچوں کے دل و دماغ پر وہ بات جانے نہ دیں۔ بہرکیف انہیں ہر حال میں خوش رکھیں، اور جب آپ بچوں کو خوش رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی، آپ جب اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، ان کے دوستوں کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں ان کی تعریف کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو ان کے مزاج میں شگفتگی پیدا ہوگی، وہ اور نکھر کر ابھرے گا، کیونکہ وہ ننھے سے کلی ہے، ان کو پروان چڑھنے کا وقت ہے۔ ہمیں اس کو ٹینشن نہیں دینا ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنا رباب نہیں جمانا ہے، بلکہ بچوں کو خوش رکھا جائے، اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو سہیلیاں ہیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ان کی تعریف کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس سے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور ماں باپ سے بے حد محبت کرنے لگتے ہیں کہ میرے والد کتنے اچھے ہیں، میرے چچا کے سامنے میرے تعریف کر رہے ہیں، میرے والدہ کتنی اچھی ہے، میرے خالہ کے سامنے میری تعریف کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں، میرے دوستوں کے سامنے میری تعریف کر رہے ہیں۔ نمبر 5، والدین بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں، کبھی بھی جھگڑا نہ کریں۔ جھگڑا کرنا ہو جب بچے گھر میں نہ ہو تو کریں، اس سے بچوں کے اوپر بہت بڑا برا اثر پہنچتا ہے، جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اس وقت تو نہیں، بڑا ہونے کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ ان کے ذہن، ان کے مزاج میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آئے دن ہمارے والد والدہ جھگڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، پھر وہ بچوں کے اندر چڑچڑاہٹ بنا جاتا ہے۔ پھر جب آپ ان کو کوئی اچھا کلام پیش کرنا چاہیں گے، اچھے مشورہ دینا چاہیں گے، وہ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کی بات کو اگنور کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی بات کو ٹالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ماں باپ کو چاہیے وہ کبھی جھگڑا نہ کریں۔ میاں بیوی ہے تو میں ہوتا ہے، جب بچے نہ ہوں تب آپ کر لیں۔ نمبر 6، بچہ یا بچی کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کر دے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کو بد دعا نہ دیں، کبھی بھی ان کو بد دعا نہ دیں۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے دل سے بد دعا نہ دیجیے، بلکہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ اور ماں باپ جب بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طریقے سے ہے جس طریقے سے نبی کی دعا امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے، اس لیے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں، بلکہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 7، بچوں کو کھیلنے کودنے کا موقع ضرور دیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں قید کر دیتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ آگے چل کے بڑا ذہین ہوتا ہے،
اس کی کھیلنے کی عمر ہے، ایک وقت متعین کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دوست اور ہمارے پڑوس میں لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کے دوست اچھے نہیں ہیں، تو آپ ٹائم نکال کر کے خود ہی اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیجئے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور اس کو کھیلنے کا ضرور موقع دیں۔ بچے کھیلیں گے، اس کا ذہن کھلے گا۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب جو بچے بچپن میں کھیلتے ہیں وہ آگے چل کے اعلیٰ ذہن والے ہوتے ہیں، وسیع ذہن والے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، بچوں کو آپ یہ اتھارٹی دے دیجئے، یہ فل پاور دے دیجئے، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی۔ بیٹی سے کہیے کہ وہ ماں کو ہر بات بتائے، اور بیٹا سے کہیں کہ وہ آپ سے اوپنلی ہر بات کرے۔ اس کو زیادہ ڈرا کر دھمکا کر نہ رکھیں، ورنہ اس کی زندگی میں اگر کوئی ایسی بات ہو وہ ڈر کے چکر میں آپ کو بتائے گا نہیں، اور وہی بات ان کے زندگی کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ اجازت دے دیں، یہ اتھارٹی دے دیں کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی تمہیں پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ اوپنلی مجھ سے بات کر سکتے ہو، آپ مجھے کھل کر ہر بات بتا سکتے ہو۔ اس سے بچے کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں اپنے والد کے لیے بے پناہ محبت جاگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے والد سے کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، ہر بات اپنے والد سے شیئر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نمبر 9، والدین کو چاہیے جب کئی بچے ہو اور گھر میں بچے جھگڑا کر رہے ہیں، اکثر ہوتا ہے، اور جو گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں یا بیٹا ہوتا ہے ان کو ہر کوئی لاڈلا سمجھتا ہے، ان کی بات جلدی سن لیتا ہے اور فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے، دوسروں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے اور اس کے طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب گھر میں کئی بچے ہوں اور آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے تو آپ ایک طرفہ فیصلہ سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، ایک طرفہ بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ آپ اس میٹر کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس وقت فیصلہ نہ سنائیں جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اپنی اولادوں کو لے کر کے بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہاں اس کی غلطی ہے تو اسے آپ پیار سے سمجھا دیں، اور عزیزان ملت اسلامیہ اس انداز سے فیصلہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی ٹھیس نہ پہنچے، بچوں کو یہ نہ لگے کہ میرے والد مجھے نہیں چاہتے ہیں، ان کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرتے ہیں، اس لیے مجھے ڈانٹ دیے اور ان کے طرف ہو گئے۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی بات آگے چل کر ایک بڑی بات بن جاتی ہے، پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے اپنے ماں باپ سے بیزار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کرے بلکہ ان کی تحقیق کرے۔ نمبر 10، بچوں کو بری صحبت سے بچانا ضروری ہے۔ محاسبہ کریں، آپ کا بیٹا ٹیوشن کلاس جا رہا ہے، کس راستے سے جا رہا ہے، کن سے مل رہا ہے، کون ان کے دوست ہیں، کون ان کے دوست ہمارے گھر میں آتے ہیں، ان کا ادب و اخلاق کیسا ہے، ان کے گھر والے کیسے ہیں، یہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یہ ٹیوشن کلاس جا رہا ہے، کراٹا کلاس جا رہا ہے، وہاں کتنا ٹائم ان کو لگتا ہے، راستے میں آنے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو نوٹ کر لے اور لکھ کے رکھے۔ لیٹ ہو تو آپ فوراً سوال کریں، بیٹا آج آپ نے لیٹ کیوں کر دیا، آپ کہاں گئے تھے، آپ کے دوست کون ہیں، کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم پہلو ہے دوستو، اسی کے اوپر نہ دھیان دینے کی وجہ سے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہوتے ہیں، ماں باپ کے نہیں سنتے، اپنے دوستوں کے سننے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کا دوست غلط راستے پر ہوتا ہے وہی راستہ بچہ اپنا لیا۔ بچوں کی طرف بالخصوص توجہ دیں، حساب میں جائیں حساب میں آئیں، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، اسکول میں کتنا ٹائم رہتی ہے، راستے میں ان کو کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ تمام تر چیزوں کے اوپر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دھیان دیں، توجہ دیں، اور اگر ہم دھیان توجہ نہیں دیں گے تو پھر دھیرے دھیرے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ہم تو سوچیں گے کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، ہمارا بچہ کراٹا کلاس جا رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے کمپیوٹر کلاس جا رہا ہے، پتہ چلا وہ
کا سنگت اپنا لیا ہے، وہ اور غلط دوستوں کے ساتھ جو ہے صحبت اختیار کر لیا ہے، دھیرے دھیرے بچہ یعنی غلط صحبت اختیار کر لے گا اور ایک نہ ایک دن ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا۔ نمبر 11، بچوں کو رزق حلال کھلائیں۔ ماں باپ پر فرض ہے حرام روزی سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بچائیں۔ رزق حلال کمائیں اور کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ حلال روزی کھلا کر جب آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو ان کی مزاج میں شگفتگی پیدا ہوگا، ان کا ذہن روشن ہوگا، ان کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر اعلیٰ ہوں گے، روشن مزاج والے ہوں گے اور وہ دانشور بنیں گے اور دانشور کہلائیں گے، معجز کہلائیں گے۔ نمبر 12، بچوں سے پیار کا اظہار کریں۔ ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر ترم خواہ بن کر گھر میں نہ رہیں، بلکہ پیار کا اظہار کریں، ایسی محبت کریں کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی محبت کرنے والا مل جائے تو وہ تڑپ کر جواب دے کہ سب سے زیادہ تو محبت میرے والد مجھ سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، سب سے زیادہ تو پیار مجھ سے میری ماں کرتی ہے، سب سے زیادہ تو گھر میں مجھے میرے ماں باپ چاہتے ہیں۔ تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرے، محبت کرے، اور ایسی محبت، ایسی پیار کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی ٹکرا جائے اس سے پیار محبت کرنے والا، تاکہ وہ سینہ ٹھوک کر جواب دے تم سے زیادہ پیار تو میرے والد مجھ سے کرتے ہیں، میری والدہ مجھ سے کرتے ہیں۔ نمبر 13، بچوں کے اندر سخاوت کی عادت ڈالیں۔ آپ کے دروازے پر، آپ کے چوکھٹ پر، آپ کے گھر میں جب کوئی آئے سائل سوالی بن کر، آپ وہ رقم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیں اور بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں۔ وہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، پر یہ بات ذہن میں وہ بٹھائے گا، جب بڑا ہوتا جائے گا تو بخل پن اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا، سخاوت اس کے دل و دماغ پر گھر کر جائے گی، اور وہ جب بڑا ہوتا جائے گا تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی رہے گی اور وہ اپنی زندگی میں یاد کرے گا میں جب چھوٹا تھا والد صاحب کے گود میں تھا تو میرے والد صاحب میرے ہاتھوں سے غریبوں کو دیا کرتے تھے، محتاجوں کو دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ سخاوت جیسی عادت بچوں کے اندر بچپن ہی سے بھلے آپ دیجئے مگر بچے کے ہاتھ میں دیجئے، اسی کے ہاتھ سے دلائیے۔ نمبر 14، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بہت سے لوگ ایسا مزاج بنا لیے ہیں، بچے ہیں وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں فٹافٹ کھانا ہے، اخبار پڑھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے، نیوز دیکھنا ہے، لاؤ فٹافٹ کھا لو۔ نہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، انسیت بڑھتی ہے، اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا؟ جب آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے نا، کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دن، یہ وقت یاد کریں گے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے والد بیمار ہیں، ضعیف ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آج دسترخوان میں کھانا کھائیں گے۔ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائیے۔ اگر دوپہر کا وقت نہ ملے تو رات میں ضرور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ نمبر 15، ادب و اخلاق کا بچوں کو پیکر بنائیں۔ ہر چند کے اس کو ہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں۔ بیٹا اسے سلام کرو، بیٹا الحمدللہ کہو، سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لو، کلمہ مبارکہ پڑھ لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لو، دودھ پینے کی دعا پڑھ لو،
اور پھر اس کے بعد اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو ان کے اندر یہ عادت ڈلوائیں کہ بیٹا روزانہ ایک رکوع قرآن پاک پڑھ لیا کرو. یہ عادت اس وقت ڈلیں گی جب آپ خود لے کر کے بیٹھیں گے، پھر خود بخود آپ کے بچے بیٹھیں گے. میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ تمام تر چیزیں سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے، پھر ہماری اولادیں ہمارے پیچھے پیچھے کریں گی. آپ اگر کہیں گے نہیں ہم جو ہیں ہم وہی رہیں گے اور ہم اپنے بچوں سے کروائیں گے تو یہ ناممکن ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ایک رکوع روزانہ قرآن پڑھے، ایک صفحہ روزانہ قرآن پڑھے، تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا، سب سے پہلے ان کی والدہ کو پڑھنی ہوگی. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمازی بن جائے تو آپ کو نمازی بننا ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ادب و اخلاق کا پیکر بن جائے تو سب سے پہلے آپ کو ادب و اخلاق کا پیکر بننا ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بن جائیں تو سب سے پہلے آپ کو نیک بن کر دکھانا ہوگا. پھر یہ امیدیں اپنے اولادوں سے وابستہ رکھنی ہیں. نمبر 16، اپنے بچوں کو پہلے سلام کیا کریں. نہیں کرتے ہیں ماں باپ سلام. ہم بڑے ہیں، ہم والد صاحب ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم ہی تو گھر چلاتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غرور کی علامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو پہلے سلام کیا کرتے تھے. چاہے وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کیوں نہ ہو، حسنین کریمین کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں گے، بچے وہ چیز اپنے ذہن میں نوٹ کریں گے، اپنے دل و دماغ پر نوٹ کریں گے. والد صاحب گھر میں گھستے ہی سلام کرتے تھے، ہمیں بھی گھر میں گھستے ہی سلام کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ یاد رکھیے گا آپ اگر سلام نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے لاکھوں کیجئے، وہ جلدی آپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہے. آپ یہ کر کے دکھائیے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے والد صاحب یہاں پر قدم رکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ہمیں بھی یہاں پر قدم رکھنی ہے تو سلام کرنی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ ان تمام پہلو پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کی اولادیں آپ کے پیچھے پیچھے عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر چند کے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں. محترم احبہ، اس وقت ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں کے اندر دینی تعلیم کی بہت کمی ہے. دنیاوی تعلیم تو ہم دلا دیتے ہیں، دینی تعلیم کے معاملے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے حرام کام کی طرف چلا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، دنیا برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ وقت نکالیے، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیجیے، اپنی نسلوں کی طرف توجہ دیجیے. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے. آج ہم انہی کی فکر نہیں کریں گے، انہی کی اصلاح نہیں کریں گے، انہی کو ادب و اخلاق کا پیکر نہیں بنائیں گے تو بچائیے پھر ہمارا کیا رہ جائے گا. ہم سے پہلے جو آئے چلے گئے، ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، ہماری نسلیں یہاں پر رہیں گی. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے. خاص کر کے بچیوں کے معاملے میں اسے حجاب کا عادت ڈلوائیں، نقاب کا عادت ڈلوائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ایک معاملہ میرے سامنے آیا کہ ایک بچی کا ابھی نکاح ہوا. وہ اس بات پر اپنے شوہر کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہے کہ ان کا شوہر ان سے کہہ رہا ہے تم حجاب کرو، نقاب پہنو. وہ کہتی ہے میں نقاب نہیں پہنوں گی. اللہ اکبر! بتائیے کتنی بڑی شرمناک بات ہے. مسلمان کی بیٹی ہے، ہماری قوم کی بچی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ حجاب کہتے کسے ہیں، پردہ کہتے کسے ہیں. شوہر کہہ رہا ہے پردہ کرو، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم اس رشتے کو توڑ دیں گے، یہ منظور ہے مگر ہم حجاب نہیں کریں گے. کتنی بڑی شرمناک کی بات ہے. آج ہماری گھر کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مقصد کے مطابق استعمال کر کے یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جان سے مار دیتے ہیں. مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں. ہم اپنے گھر میں بہترین مانیٹری نبھائیں. ہم گھر کے حاکم ہیں، ہم اپنے گھر کا نظام کو صحیح کریں. ہم
ہم اپنی اولادوں کی ہر پہلو کی طرف دھیان دیں، ہم اپنی اولادوں کی ہر قول و فعل کی طرف دھیان دیں، ہم اپنی اولادوں کی ہر معاملات کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، وقت نکالیں، دیکھیں تو صحیح ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، کون ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ہماری بچی کی سہیلیاں کیسی ہے، اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آج جو ہماری قوم کے بچے بگڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ایمان عقیدے اور اپنی آخرت اور دنیا خراب کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلط سنگت کا بہت بڑا اثر ہے، غلط سنگت کا بہت برا اثر ہے۔ اسی لیے تمام حضرات سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی نسلوں کے طرف دھیان دیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے مسلمانوں تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کو، ہم سبوں کو، تمام مومنین کو راہ راست پر گامزن فرمائے۔ مولا جن کے بچے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں امام علی مقام کے صدقے انہیں راہ راست پر گامزن فرما۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہو گئے میرے مولا اسے فرما بردار بنا دے۔ جو بچے ماں باپ کی ادب و احترام نہیں کرتے میرے مولا ان کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے۔ میرے مولا جن کے بچے دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلامی شرعی احکام کے مطابق انہیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فداک ہے یا رسول اللہ، فداک ہے یا حبیب اللہ، فداک ہے یا رسول اللہ۔